نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. رفیقان ہم سفر، صاحبان علم و ہنر اور مسند انصاف پر تخت نشین منصفین اعظام، آج کی اس میدان خطابت کے شہسواروں کی گرج سے مغرور مجلس میں اپنے دامن گفتگو کو جن جواہرات تکلم سے مزین کر کے لایا ہوں وہ ہے مسجد اقصیٰ. ارباب علم دانش، اگر مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے سیاہ و سفید اوراق پر نظر دوڑائی جائے تو اس خطے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے بجائے صاحب معراج نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ کو اسی مسجد سے گھما کر آسمانوں کی سیر کرانے کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ اس مسجد اور اس مقدس مقام کی فضیلت واضح کر دی جائے، کیونکہ یہ کوئی عام مسجد نہیں. یہ مسجد ہر دور میں توحید پرستوں کی عبادت گاہ بنی رہی، یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں سے معمور رہی، سیدنا یعقوب کے آنسو سے منور رہی، حضرت سلیمان کی تعمیر نو سے اس نے جلال پکڑا، سیدنا عیسیٰ کی جائے پیدائش بنی. پھر اس ارض مقدس کو قرآن نے بارکنا حولہ کا صحرا پہنایا. اس ارض مقدس کے مقتدی انبیاء بنے اور مقتدا امام سرتاج الانبیاء بنے. اس کے فہد عمر بن خطاب بنے. اتنا اونچا مقام اور عظمتیں رکھنے والی جگہ ہر دور میں ظالم و جابر قوتوں کا نشانہ بنی رہی. کبھی تو اس ارض مقدس پر پخت نصر حملہ آور ہوا تو کبھی وقت کی سپر طاقت روم نے اس کے در و دیوار کے تقدس کو پامال کر ڈالا. مگر قربان اقصیٰ کے جہادی تاریخ کے روشناس پلوں پر کہ کبھی صلاح الدین ایوبی بن کر اسلام دشمن قوتوں کو تار تار کر دیا، کبھی نور الدین زنگی کی شکل میں اقصیٰ کی رسول کی طرف سے بے قرار ہو گئے. اتنا ہی نہیں بلکہ ہر دور میں حق و صداقت کے علم برادران رجال آہن شمشیر بکف ہو کر دشمنان اسلام کو ملیامیٹ کر کے اقصیٰ کی بقا و آبرو کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر یہ پیغام سنا گئے. خدا کا خوف ہے ہم میں، کسی سے ہم نہیں ڈرتے، تلاطم خیز موجود سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے. خدا کا نام لے کر جھپٹ پڑتے ہیں دشمن پر، کسی ظالم کے آگے ہاں ہمارے سر نہیں جھکتے. سامعین ذی وقار، آج غزہ پر جبر و استبداد اور ظلم و بربریت کرنے والوں کو دیکھ کر چنگیز اور ہلاکو خان جیسے ظالموں و جابروں کی روح بھی کانپ اٹھتی ہوگی. اس بے لگام نسل کشی کو دیکھ کر ہٹلر جیسے قتل عام کرنے والے کا دل بھی موم ہوتا ہوگا. انہوں نے نہ کوئی زخمیوں سے بھرے ہسپتال کو چھوڑا، نہ کسی بستی کنبے کو چھوڑا. ہندی رجب جیسی معصوم بچی سے لے کر عمر دراز شخص تک ہر ایک کو نشانہ بنایا. رحم کرم کی تمام حدیں پار کر دی. بچے بوڑھے جوان صدائیں لگاتے رہ گئے مگر کوئی لبیک اقصیٰ کا نعرہ نہ لگا. یہ امت مسلمہ دنیا کی محبت میں مدہوش کفر کے روب دبدبے سے سہمی ہوئی اس امت نے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ کو فقط الفاظ تک محدود کر دیا. قاسم کے حرب و ضرب، صلاح الدین کے ضربے بے پناہ، طارق بن زیاد کا جذبہ بلبلہ کتب کی زینت ہی رہا. اور یہ بارود و آہن میں سلگتی اور کیمیائی ببو کی سلاٹے دار آوازوں سے بھوجتی مسجد اقصیٰ چیخ چیخ کر پکارتی رہ گئے، ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ بری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. ارباب علم و بصیرت، آج صرف تنہا
مسجد اقصی کے سرفروش مجاہدین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کے سودا کرنے والے، اقصی کی طرف چلنے والی ناپاک کنوں تیز ہواؤں سے ٹکرا کر یہ عزم لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک ستم کی یہ سیاہ رات چلے، اور وہ پورے امت مسلمہ اور مظلوم انسانیت سے کہہ رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے، تڑپ کشمکش جستجو، جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی۔ آج مسجد اقصی کو کسی شمشیر بیریان کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اتحاد ملت اسلامی اقصی کی تہوانی طاقت کے شکنجے سے آزاد کرا سکتا ہے، تو پھر آج کے اس ہر فرد مسلم کے نام پیغام ہے، مسجد اقصی پہ فدا عمر روا کرتے چلو، اے حیات چند روزہ جاویدہ کرتے چلو، ہر قدم پر ساتھ لے کر دولت فتح و ظفر، ہر تباہی کو نصیب دشمنا کرتے چلو، اپنے تیغ صف چکن باطل پہ لہراتے ہوئے داستان صلاح الدین کی پھر بنا کرتے چلو، خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت کو دوسرے پھر بتوں کو بے نشا کرتے چلو۔ زندگی کیسی اسی حسن عمل کلام ہے، کفر کو نابود حق کو جاویدہ کرتے چلو، وما علینا الا البلاغ المبین۔